سٹ صاحب حسب معمول ہمارے ملک میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ایک بڑا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں نئے وعدے اور ہر روز بڑا واقعہ ہوتا ہے، ہر روز بڑے اجلاس ہر ہوتے ہیں. روز جب بھی بڑا واقعہ ہو تو اجلاس ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ کلا کما کر دیں گے، کمر توڑ دیں گے، خاتمہ کر دیں گے دہشت گرد عناصر کا. لیکن تھوڑے عرصے تک وہ رہتا ہے، کوئی گہما گہمی رہتی ہے اور اس کے اوپر بیانات چلتے ہیں، پھر بات دب جاتی ہے اگلے واقعے تک. ایک بار پھر ایسے ہوا جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ جس پہ ہم نے شو میں بھی بات کی اور میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر اس معاملے پہ سب بیٹھتے ہیں اے پی سی ہوتی ہے تو کیا بنے گا. آپ نے کہا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو چلیں آپ کے اس کامنٹ کو بائی کرتے ہوئے اے پی سی نہیں بلائی گئی کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں بنے گا. تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ کی وہ بلا لیا گیا. اس میں بات ہوئی کچھ گورننس کی اور کچھ بات ہوئی نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کرنے کی، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ اے پی سی کے بجائے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا کیوں مناسب سمجھا گیا اور اس میں کیا فیصلے ہوئے؟ اے پی سی کیوں نہیں اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کیوں؟ میرا خیال ہے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں نہیں آئیں گی اے پی سی میں، تو پھر وہ اے پی سی تو نہ ہوئی. ابھی جو پی ٹی آئی یا کال کر رہی ہے اے پی سی کہہ رہے ہیں نا جی آفٹر عید اپوزیشن کی اے پی سی بلائی جائے گی. ہاں تو اپوزیشن کی ہوگی، اس میں گورنمنٹ نہیں ہوگی. وہ حکومت کو دعوت دیں گے اور رانا صاحب نے کہا ہے کہ پھر ہم مشاورے سے فیصلہ کریں گے. میں نے جو پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو انوائٹ ہی نہیں کریں گے. اچھا ہاں اچھا. تو اگر اس قسم کے سوال کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے اے پی سی تو نہیں، اے پی سی تو نہ ہونا ہی. آل پارٹیز جہاں نہیں ہوں گی نہیں ہوگا. اور پہلے بھی مائنر پارٹی مینگل صاحب نے بھی کہہ دیا تھا ہم نہیں آئیں گے جی. اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی، عمران کی جو بہن ہے انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ عمران چاہتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. تو یہ باتیں تو چل رہی تھی اور ان کی انٹیلیجنس نے بتا دیا ہوگا ان کو کہ پی ٹی آئی جو مرضی کر لے باہر، خان نہیں اجازت دے گا اور یہ باقی جو باتیں جو ہیں یہ بھی نہیں آئیں گی. تو پھر اے پی سی کا کیا فائدہ؟ پھر ہم سیکیورٹی کونسل قسم کی چیز ہم کچھ بلا لیتے ہیں جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کی پھر بات کر لیتے ہیں وہیں سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے یہ جو آپ نے بھی جو ذکر کیا نا کہ گیپس ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، ابھی آپ نے کہا نا گورننس ایشوز ہیں اور تو یہ اسی قسم کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اے پی سی نہیں بن پائی. اب وہ وی کین ڈسکس آل دوز تھنگس بٹ آئی تھنک دیٹ واز دا ریزن وائی دے تھاٹ این اے پی سی وڈ ناٹ بی یوزفل. اے پی سی میں پھر سیاسی جماعتیں ساری ہوتی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ادارے نہیں ہوتے اے پی سی میں. تو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کیونکہ نہیں ہوتے اے پی سی میں، اٹس این آل پارٹیز کانفرنس. نیشنل سیکیورٹی آرمی از ناٹ اے پارٹی، آئی ایس آئی از ناٹ اے پارٹی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دیٹ از وائی دے ڈیسائیڈڈ کہ اس کو پھر ان ہاؤس ہی رکھا جائے اور جو اپنے لوگ ہیں انہی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے. پھر میرا خیال ہے یہ بھی فکر تھا کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا، اگر وہاں بدمزگی ہوگی تو کیا ہوگا. تو پھر تو جو سارا مقصد ہے آف گیٹنگ اے کنسنسس، جو بھی پلان بن رہا ہے نیشنل ایکشن پلان، اس کے لیے پیچھے بیکنگ چاہیے سارے ملک کی سیاسی جماعتوں کی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ ملے گی نہیں ہمیں. تو اس لیے پھر یہ سوچا کہ اپنی سیاسی جماعتیں انہی کو اکٹھا کر لیا جائے. کم از کم وہاں سوال ہوں گے، کوئی اس سے زیادہ کوئی نہ نہیں کرے گا، ہماری بات بھی سنی جائے گی اور کوئی وہاں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگی میجر. اور وہی ہوا، دیر از نو میجر ڈس ایگریمنٹ ان دی کمیونیکیز جو وہاں آئی ہیں. ایون گنڈا پور صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہاں وہ بھی مناسب سی بات کی ہے. کیا آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ ہاں ابھی وہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا کہ آپریشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ آلریڈی ایک بندہ وہاں گیا اور اس سے جا کے کہہ دیا. حالانکہ میں نے سنا ہے کہ چیف صاحب نے وہاں ذکر کیا ہے کہ جی 2500 لوگ ہیں بی ایل اے کے اور 5000 لوگ ہیں ٹی ٹی پی کے جو کے پی میں ہیں، اور ان کو تو 3 مہینے کے اندر ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے پہلے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو ان کا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں پاورز مل جائیں اور اتفاق مل جائے. اتفاق کے بغیر کوئی آپریشن کرنا از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلا جو میجر آپریشن تھا جس کی وجہ سے سوات سے لوگوں کو نکالا گیا، اور وہ بہت بڑا میجر آپریشن تھا آفٹر دی اسکول حادثہ اے پی ایس والا. اس وقت ساری پارلیمنٹ، اٹ واز این آل پارلیمنٹ، آل پارٹیز اگریڈ کہ کریں آپ یہ. تو اس لیے تو وہ کامیاب بھی رہا بیکاز کنسنسس تھا اور اس کے پیچھے ساری سیاسی جماعتوں کی حمایت تھی. ضرب عضب. جی ضرب عضب. تو اب لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ خان صاحب نے تعاون نہیں کرنا. اور کے پی پروونس بہت کرٹیکل پروونس ہے. سارا مسئلہ، آدھا مسئلہ تو ٹی ٹی پی کا تو وہی ہے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے یہ مسئلہ بنا ہے. اس کے اوپر تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جنرل فیض نے اور عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو یہاں
بہانہ ہے ان کو لے کے آنا ہے یہاں اور یہاں ان کو رہائش دینی ہے اور ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے, یہی طریقہ ہے. جب جنرل فیض گئے تھے کابل تو کہا تھا نو پرابلم سارٹیڈ آؤٹ, تو یہی تھا نا اگریمنٹ, یہی تھی کہ یہاں آپ کی 5000 فیملیز آئیں گی, آپ کے وہ یہاں رہیں گی, آپ بھی رہنا چاہیں رہیں, آنا جانا چاہیں کریں, مگر دین دیر ول بی نو ملیٹنسی. مگر ہوا یہی کہ ان کا یہ کہنا ہے ٹی ٹی پی والوں کا کہ آپ نے اپنے معاہدے پورے نہیں کیے, تو جس کی وجہ سے پھر ہم نے پھر ہتھیار اٹھا لیے. اب ایشو یہی ہے کہ ان کی فیملیز یہاں ہیں, سارے جو ٹی ٹی پی کے لیڈرز ہیں ان کے سارے کی فیملیز پاکستان میں کے پی میں سیٹلڈ ہیں وہاں مختلف علاقوں میں. اب وہ فائٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں ملنے کے لیے, ان کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس چیز کی وجہ سے وہ اب ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اب ریئیکشن کافی شدید ہو چکا ہے. تو سو اٹ از بیڈ بیکاز آف دا بیڈ پالیسیز. اور میرا خیال ہے چیف صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اب ہم اکاؤنٹیبلٹی اپنوں کی تو کرنے لگے ہیں. میرا خیال ہے اشارہ یہی تھا کہ جنرل فیض کو اب سزا ہونے جا رہی ہے, تو اشارہ یہ تھا کہ ہم کرنے والے ہیں, آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ کے پی میں ہے اور بلوچستان میں. کے پی میں ایشو یہ ہے کہ گڈھا صاحب کہتے ہیں ہم نہیں اجازت دیں گے آپریشن کرنے کی. یہاں آپریشن ہی ہوتا ہے پھر. اور ادھر بلوچستان میں قانون کا ایشو ہے, کیونکہ قانون آپ کے پاس ہے نہیں جس کے تحت آپ لوگوں کو پکڑ کے 3 مہینے وہاں رکھیں. تو سو دیز آر دا گیپس ان گورننس کہ بلوچستان کے اندر دے نیڈ لاز, دے نیڈ اینٹی ٹیررسٹ لاز اینڈ دے نیڈ ججز اینڈ دے نیڈ عدالتیں. ہم کسی کو پکڑے, ہم اناؤنس کر دیں کہ اس کو پکڑا ہے, اس قانون کے تحت پکڑا ہے, اور جو قانون ہے وہ جوڈیشری اس کو مانے. یہ تو نہیں جوڈیشری قانون ہی نہ مانے جو بنا ہوا ہے, جو پارلیمنٹ بنا رہی ہے. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, جوڈیشری جو ہے نکال دیتی ہے قانون کو باہر, وہ کہتی ہے نہیں آپ کا حق نہیں ہے. تو اس قسم کے ایشوز اسٹیبلشمنٹ کو فیس کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں اس وقت. اور سارا بوجھ جو ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اب آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر, اسپیشلی جو گورنمنٹ میں ہے, کہ آپ ہمیں اسپیس نہیں دے رہے, آپ کی گیپس ہیں آپ کی پالیسیز کے اندر, اور آپ ہمیں قانون نہیں دے رہے, آپ عدالتیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں, تو ہم کیسے اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز کریں گے. پھر وہ حوالہ دیتے ہیں باقی دنیا میں جہاں اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز ہوئے. ٹیک کشمیر, انڈیا کی وہاں 500,000 آرمی ہے, اتنے سخت قسم کے قانون ہیں کہ وہاں لوگوں کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہاں شور نہیں پڑتا, بیکاز دے سے کہ یہ سارے ٹیررسٹ ہیں. یہاں آپ کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو شور پڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں ڈسپیئر کرنا چاہتے کسی کو, آپ ہمیں قانون دیں جس کے تحت ہم اٹھائیں, اپنے سسپیشنز ہیں کسی کے اوپر, پکڑے, انٹیروگیٹ کریں, اس کو چھوڑ دیں. مگر ہمیں تو وہ موقع نہیں ملتا, یا تو قانون نہیں ہے ہمارے پاس, ہتھیار نہیں دیا آپ نے ہمیں ٹیکل کرنے کا لیگل جو گورننس کا ایشو ہے, یا یہ ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ نہیں سنتی بات, وہ کچھ کہیں اور لے جاتی ہیں. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملٹری کورٹس ہمیں ملنے چاہیے فار ٹیررزم, مگر وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو ایشوز چل رہے ہیں عدالتوں میں وہ نہیں دے رہے, تو وہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از واٹ دا چیف واز ریفرنگ ٹو. تو